اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیت سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علی سیدی یا جد الحسن والحسین۔ آج میں آپ کے سامنے ایسا وضاحت بیان کر رہا ہوں کچھ تاثیر الاثر اور مجرب عمل رزق کے بارے میں۔ جو شخص، میرا بھائی، میری بہن رزق کی وجہ سے پریشان ہے، ہر انسان مرد عورت چھوٹا بڑا رزق کی وجہ سے پریشان ہے، قرضہ سر پہ چڑھ رہا ہے، کوئی سبب کوئی وسائل نہیں بن رہے۔ اور اس کے واسطے آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ اللہ کی ذات پہ یقین کر کے اس مالک الملک کے ذات پہ یقین، کیونکہ رزق دینا والا وہی بھی ہے، رزق عطا کرنے والا وہی مالک الملک ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مشکل حل کرنے والا میرا رب کریم ہے، سب ہی کو عطا کرنے والا میرا مالک ہے۔ سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں، رزق حلال کی کوشش کریں، جھوٹ غیبت برائی سے بچیں، ہر گناہ سے پرہیز کریں۔ رزق کی وجہ یہی ہوتا ہے، گناہ کی طرف انسان میل زیادہ ہو جاتا ہے تو رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر اس وظیفے کو آپ 40 دن کر لیں تو انشاءاللہ پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرما کے قرضہ اتر جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے جو میرے استادوں نے، میرے بزرگوں نے بتایا ہے، بر تاثیر امر مجرب عمل ہے۔ اس کی پابندی کریں، اس میں کوئی پرہیز، کوئی چیز کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا ویسے ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو اٹھانا ثواب، قرآن کو چومنا ثواب، اور اللہ کے کلام کے ساتھ محبت کر رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کی دنیا کے بھی اوپر بیڑا پار ہوگا، قبر اور میدان محشر کے اندر بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ جب تک زندگی ہے اس کو آپ ایک ورد بنا لیں، اور کسی قسم کا آپ کو کوئی وظیفہ نہیں آپ پڑھ سکیں۔ انشاءاللہ جب اس کو آپ پڑھ لیں گے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رزق کہاں سے کہاں آ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک ایسی مدد فرماتا ہے۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن اس کو پابندی کے ساتھ کرے، نماز کی پابندی کرے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور نماز کے اندر سکون ہے، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز میں اللہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے انسان۔ تو نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کی بھی پابندی کریں۔ جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو اسے انشاءاللہ وظیفے کی برکت سے اپنا تمام مشکل حل ہوتے جائیں گے۔ اب جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیں، صبح کی نماز کے بعد اگر اتنا ٹائم بھی نہ ہو سکے کہ صبح کی نماز کا ٹائم نہیں مل رہا کہ اور کام ہوتا ہے، میری بہن، میرا بھائی، مرد عورت
جس ملک میں رہتا ہے سب کو میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے۔ اگر صبح کی نماز کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتا اور وظائف پڑھتا ہے، جب ناشتہ کر لے، جب اشراق کے 2 نفل یا 4 پڑھ لے، اسی ٹائم صرف 10 منٹ کا وظیفہ ہے، زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، 10 منٹ کا وظیفہ ہے۔ مصلی پہ بیٹھ کے 2 یا 4 رکعت اشراق کی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، کوئی اور درود پڑھ لیں۔ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں کہ درود شریف کے وسیلے سے سب کام مکمل ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ تو جب مصلی پہ بیٹھ جائیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اور 66 مرتبہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ یا اللہ جل جلالہ یا اللہ جل جلالہ 66 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ الم نشرح لک جو 30ویں پارے کے اندر ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ سورۃ قاف اور 1 مرتبہ سورۃ واقعہ۔ ان کو پڑھ کے 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں، اور اس کو اب 40 دن نہیں گزریں گے تو آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر ایک بار سن لیں، اول و آخر درود شریف 66 مرتبہ یا اللہ جل جلالہ یا اللہ جل جلالہ یا اللہ جل جلالہ، اور 3 مرتبہ سورۃ الم نشرح لک، اور 3 مرتبہ سورۃ مزمل، اور 1 مرتبہ سورۃ قاف، اور 1 مرتبہ سورۃ واقعہ۔ پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم 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 اس کا ورد رکھیں، زندگی کا اپنا وظیفہ بنا لیں۔ کوئی پرہیز کوئی چیز نہیں ہے، میری طرف سے سب بہن بھائی کو اجازت ہے۔ اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا ہے تو میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے والدین کے لیے، میرے استادوں کے لیے، اور حضور کی ساری امت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیت اللہ مدینہ پاک کی حج نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ جو حضور کا قرب مل گیا اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور کا قرب ہے، سمجھو اللہ کا قرب مل گیا، اللہ خود مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔